پاکستان کی اگر آپ فارن پالیسی کی بات کریں تو مشکل ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے. ایون بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیلنج کا اس کو سامنا ہے کہ ایک تعلقات کو بیلنس کرنا. ایک طرف رشیا ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, لیکن سم اور دی ادر پاکستان اگر آپ دیکھیں مغرب کے ساتھ بھی, چین کے ساتھ بھی, پھر گلف کے جو ممالک ہیں, پھر ایران ہیں, ان سارے ملکوں کے ساتھ اس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک تعلقات میں ایک توازن آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. آلدو کہ یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا چند گھنٹوں کے لیے تھا, لیکن ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ تھا پاکستان کا, جو اس چیز کو ریفلیکشن اس کی کرتا ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں. اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ابھی بھی جن کا ایک ریزولوشن چاہیے, جس میں خاص طور پر پاکستانی ورکرز جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو جو پرابلمز آ رہی ہیں. کچھ اس میں ہمارے امیگرینٹس کا بھی اس میں ان کی غلطیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ وہ لاز کو ابائڈ نہیں کرتے, باقی اور مسائل ہیں. لیکن اگر آپ گریجولی دیکھیں, ٹریجیکٹری دیکھیں, تو ٹریجیکٹری جو ہے چاہے یو اے ای ہے, سعودی عربیہ ہے, خاص طور پر امریکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا, ان سے تعلقات میں بہتری آئی. اور جو سب سے اہم بات میرے لیے 2025 میں فارن پالیسی آپ کا سبجیکٹ ہے, آپ بہتر جانتے ہیں, وہ یہ تھی کہ کمپیئر ٹو انڈیا جو پاکستان کا ایک سٹیٹس ہوتا تھا, انڈینز بہت ڈومینیٹ کرتے تھے پرائیویٹ کنورسیشن میں بھی, پبلک ڈسکورس میں بھی. پاکستان کو پاکستان کو ایک سائیکولوجیکل ان کے اوپر تو برتری جو ہوئی ہے ادر دین جو ہم نے وار ان سے جیتی, اس کے بعد کافی پازیٹیو ایک چیزیں ہیں اس سال میں جو فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں اب جو امپورٹنٹ بات ہے, جو آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے وہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کا ایک سبسٹینٹیو نتیجہ بھی نکلے. یعنی کہ اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو اس ملک کے ساتھ آپ کی تجارتی تعلقات کیسے ہیں, وہاں سے سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے, اس طرح کی کوآپریشن میٹر کرتی ہے. اب یو اے ای کی اگر آپ بات کریں تو یو اے ای ان ممالک میں شامل ہے جو مشکل اوقات میں, جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے یا آئی ایم ایف کے پاس نہیں بھی گئے, تو ہمیشہ مشکل اوقات میں یو اے ای از ون آف دا کنٹریز جہاں پاکستان جاتا تھا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں. اب کیونکہ اوور آل پاکستان کی معیشت کی بات کریں تو زر مبادلہ کے ذخائر بھی ٹھیک ہے, بے شک اس میں ادھار کے پیسے ہی صحیح, بٹ اوور آل آپ کو ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. یو اے ای سے ہماری اس وقت کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ہم نے کل ذکر کیا تھا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا, وہ تو چلیں جو لوکل انویسٹرز ہیں وہی کیے, لیکن پاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی, یو اے ای کے ساتھ بھی, بلکہ یہ ممالک خود بھی کہتے ہیں کہ تعلقات میں ایک شفٹ لانا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان سے ادھار پیسے لیں, وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں. وہ بہت سی ایسی جو ادارے ہیں جو پاکستان بیچنا چاہتا ہے شاید وہ بھی خرید سکتے ہیں. تو یو اے ای کا کوئی اسپیسیفک انٹرسٹ اس حوالے سے ہے یا پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں, ایک جو یو اے نے ابھی تک پاکستان کو سپورٹ کیا وہ جو کافی بڑی سپورٹ ہے, $3 ارب کا ایک قرض انہوں نے دیا ہوا پاکستان کو, ہر سال اس کو رول اوور کرتے ہیں. اس سال جنوری فروری میں پھر وہ رول اوور ہوگا. یہ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہے. $3 ارب جو ہے یو اے ای سے ہے, $5 ارب سعودی عربیہ سے اور $4 ارب چائنا سے ہے. جہاں تک آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی, پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جب بنی تو اس سے پہلے جو وزٹس تھے وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ کے, سویلین لیڈرشپ کے, تو وہاں سے کامن کمپلین یہ آ رہی تھی آپ کے ہاں کوئی میکانزم ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم جائیں انویسٹ کرنا چاہیے اور جو ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اس کو ریزالو کیا جائے. تو اس کے سلوشن میں ہی ایس آئی ایف سی جو بنی تھی. آلدو میرا اس پہ شروع سے ہی اس پہ ایک ویو یہ تھا کہ جو ایس آئی ایف سی ہے وہ کوآرڈینیشن کی ایشوز ریزالو کر سکتی ہے. پاکستان کی اکانومی کی جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس میں آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, آپ کے ٹیکس لاز ٹھیک نہیں ہے, ہماری انرجی پالیسیز ٹھیک نہیں, اس کا حل ایس آئی ایف سی کے پاس امیڈیٹلی نہیں تھا. ابھی بھی پاکستان کی ایک امید ہے کہ سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ آئے گی. یو اے کی آپ نے بات کی, اسی کانٹیکس میں یہ بات ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ جب ڈیفنس پیکٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے پھر ایکسپیکٹ کیا کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی. اس کے لیے ان لائک ان دی پاس جب سعودیز پاکستان آتے تھے اور وہ ساری اپنی جو اپارچونیٹیز کو دیکھتے تھے, اس دفعہ پاکستانی اتھارٹیز بہت کم شاید لوگوں کو بتایا, وہ کئی ہفتوں ہمارے جو کی منسٹریز ہیں, اکنامک منسٹری, ان کے لوگ وہاں پہ سعودی عربیہ میں رہے ہیں, 2-1.5 ماہ بھی رہے ہیں. یہ بات اس حد تک پبلک نالج میں نہیں ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عربیہ نے جو تمام پاکستان کی اکانومی کا اسٹرکچر تھا, خاص طور پر فار ایگزامپل حکومت کا یہ خواہش ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز میں سعودی انویسٹمنٹ آئے. تو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کیا سعودی انویسٹمنٹ لے کے اس کو سسٹین کر کے پاکستان ڈیویڈنڈ پے بیک کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس ساری چیز کو جانچنے کے لیے سعودی عربیہ نے پوری جو ویلیو ایڈیشن چین تھی پاکستان کی جو میجر بزنسز ہیں جو جس میں ایکسپورٹ کے لیے پاکستان انویسٹمنٹ چاہ رہا تھا, اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا. تو ان کا کوئی آؤٹ کم اتنا کوئی سیٹسفیکٹری نہیں تھا. ابھی بھی حکومت پاکستان کوشش کرے کہ جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اسکروٹنی کے اندر اس کو فکس کر کے بائی مارچ نیکسٹ ایئر کچھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کمنگ ٹو یور پوائنٹ, چاہے یو اے ہو, سعودی عربیہ ہو, اس دفعہ
لائک ان دا پاس یہ گریجول اپروچ ہوگی. پاکستان اس میں جو زیادہ بہتر آپ بتا سکیں جو کچھ ہم فارن پالیسی کے آبجیکٹو سے یو اے کے ساتھ کوآپریشن ہمارے ریسنٹلی ہوا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ وزٹ بھی اسی کانٹیکس میں شاید ہو, کیونکہ اس طریقے سے کوئی ایسا ڈیلیگیشن جو تھا یو اے کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں تھا جن کے ساتھ آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ بہت ڈیپ میں جا کے ڈسکشن کر سکیں. اس میں جو امپورٹنٹ ہے یو اے, ہم نے اس کا اکنامک اور ٹریڈ والا فیکٹر تو ڈسکس کر ہی لیا. آئی تھنک جو ریجن کی اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں یو اے ای از امپورٹنٹ پلیئر, آپ نے ذکر بھی کیا, اور اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر آپ کو اب ایک کنورجنس بھی نظر آتی ہے. حالانکہ گلف جو کنٹریز ہیں آپس میں, جی سی سی کنٹریز آپس میں ان کا اتحاد بھی ہے, بٹ کئی ایشوز کے اوپر ان کے ڈفرینسز بھی ہیں. مثلا سعودی عرب کی اپروچ اور ہو سکتی ہے, یو اے ای کی ڈفرینٹ ہے, قطر کی ڈفرینٹ ہے. پاکستان کے لیے اب یو اے ای کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک ایک تو افغانستان کی کانٹیکسٹ میں اگر آپ بات کریں, کہا یہ جاتا ہے کہ یو اے ای کے افغانستان یا افغان طالبان کے ساتھ, خاص کر کے جو ہمارے تو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کسی زمانے میں اچھے تعلقات تھے, اب کہا جاتا ہے کہ یو اے ای کی جو ہے نا کافی انگریس ہے. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو افغان طالبان اور بھارت کے درمیان جو چینل آف کمیونیکیشن اوپن ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جو انیشیل ملاقاتیں ہوئی ہیں بھارتی آفیشلز کی اور افغان طالبان آفیشلز کی وہ یو اے ای میں ہوتی رہی ہیں. تو یو اے ای کا ادھر بھی ایک رول ہے کیونکہ یو اے ای کا انڈیا کے ساتھ بھی بڑا قریبی تعلقات ہے. پھر مڈل ایسٹ کی پالیٹکس دیکھیں جو فلسطین کے حوالے سے, اگین یو اے ای از این امپورٹنٹ پلیئر. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ حال ہی میں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے لیبیا کا بھی دورہ کیا تھا اور وہ سگنیفیکنٹ تھا, وہ بھی ایک امپورٹنٹ آئی تھنک ایک اس کا کانٹیکسٹ ہے. پاکستان از ہوپنگ کہ یو اے ای کی جو بھی اپروچ ہے وہ ٹورڈز افغان طالبان ہو یا مڈل ایسٹ کے اندر ہو وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن کرتی ہو. تو یہ جو وزٹ ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے تو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا, لیکن اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں یو اے ای پریزیڈنٹ کی کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت کو جس طریقے سے ملا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اوور آل ہم بات کر رہے ہیں کہ 2025 میں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو پروفائل ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ اسٹارٹنگ فرام امریکی صدر ٹرمپ ہوں, سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہوں, پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ انڈیکیشن آپ کو مل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اس بڑی اسٹریٹجک گیم میں واپس آیا ہے. تو پاکستان کا انٹرسٹ اس وقت یہی ہے کہ وہ یو اے ای ہو یا باقی جو ممالک ہوں ان کے ساتھ تعلقات کو اس طریقے سے پروموٹ کرنا ہے جہاں پہ اپنے اکنامک انٹرسٹ اور باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ, جہاں پہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے میں یہ ممالک کیسے رول پلے کر سکتے ہیں. تو یو اے ای آئی تھنک افغانستان کے کانٹیکسٹ میں از این امپورٹنٹ پلیئر. اگر یو اے ای جو ہے وہ پاکستان کا اس موقع کے اوپر انٹرسٹ دونوں کے الائن ہو جاتے ہیں تو دیٹ ول آلسو گو اے لانگ وے ان ایڈریسنگ جو ٹی ٹی پی والا ایشو ہے جو باقی پرابلمز ہیں. کامران اپنے یو ایس کی بات کی, اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال اکتوبر میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے واشنگٹن کا وزٹ کیا تھا. بنیادی مقصد ان کے دورے کا تو تھا آئی ایم ایف کی جو سالانہ وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنا, لیکن اس کی سائڈ لائنز کے اوپر جو یو ایس اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئیں, جس میں ایک دو ملاقاتیں ایسی تھی جو کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاون خصوصی تھی. ان کے ساتھ ہی 3 بڑی چیزیں ان میٹنگ سے سامنے ہیں جس کی ڈیٹیلز ابھی ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں کیونکہ ابھی اس کے فالو اپ میں پاکستان کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی. ایک, امریکہ نے پاکستان کی گورنمنٹ کو اپروچ کیا کہ امریکن جو کمپنی ہے اس سے حکومت پاکستان جو انجنز ہیں اس کے پاکستان ریلویز کے لیے وہ خریدے. یہ ایک ان کی طرف سے ایک انہوں نے انٹرسٹ شو کیا, وہ بیچنا چاہتے ہیں لوکوموٹیوز پاکستان کو. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ریلویز کے جو اوور آل اس کا انفراسٹرکچر لاجسٹکس اور اس کی جو ٹرانسپورٹیشن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اس کے فنڈنگ کے بھی ایشوز ہیں. اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ابھی تک اس پہ واضح نہیں ہے, حکومت اس پہ خاموش ہے, لیکن یو ایس کی طرف سے انٹرسٹ شو کیا گیا پاکستان کو لوکوموٹیوز بیچنے کے لیے. ایک اور چیز جو آج کل بہت ہی اہم ہے, امریکن کانگریس کا بھی وہی ایجنڈا ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن کا بھی وہی ایجنڈا ہے, وہ ہے کرٹیکل منرل سیکٹر. اس حوالے سے جو کچھ ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں اس میں امریکہ نے پاکستان کو آفر کیا کہ وہ کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اسیسمنٹ سٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں ود دی سپورٹ آف پاکستان, کہ جو پاکستان میں منرلز ہیں وہ ذخائر اس کے ایکچوئل ہے کتنے. ابھی تک جو رف ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں $6 ٹریلین کے, $60 ٹریلین کے ریکوڈیک کے جو ریزروز ہیں وہ ایک ہے جس کا کلیئر پتہ ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے. ادر دین ریکوڈیک مائنز اتنا زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے, ایکچوئل ریزروز کتنے ایسٹیمیٹس ہیں. تو یو ایس گورنمنٹ نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ جو یہ کتنے منرلز ہیں, کرٹیکل منرلز خاص طور پر وہ پاکستان میں کتنے ہیں, اور نہ صرف وہ اس کی اسیسمنٹ سٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ اس کے لیے کچھ ایگریمنٹس بھی یو ایس گورنمنٹ نے سائن کرنے کے لیے اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے. تو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے.
کامران ایک اسٹار لنکس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک اس کے لائسنس کی بھی چیز چلی، تو وہ بھی یو ایس اتھارٹیز نے جب ان کی وزیر خزانہ سے ملاقات ہوئی اس کو کہا جی ایکسپیڈائٹ اس کو کیا جائے، وہ انٹرسٹڈ ہے کہ اسٹار لنکس کی جو سروسز ہیں وہ پاکستان میں شروع کرنے کے. تو اگر آپ اس کو نٹشل میں دیکھیں، یو ایس ہو، سعودی عربیہ ہو، یو اے ای ہو، چائنا ہو، تو 2025 کا جو سال ہے فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی خاص طور پر جو ہماری ان ٹرمز آف بائیلیٹرل اکنامک ریلیشن اس کے لیے کافی یہ مثبت رہا ہے.